مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ محمد علی مرزا نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا موقف تسلیم کیا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. محمد علی مرزا کے استاد زبیر علی زائی نے بھی یہی کہا کہ سب سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں یہ عقیدہ واضح کیا اور محمد علی مرزا بھی اس مجلس میں شامل تھے، جس سے ثابت ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم تھی. حدیث یہ ہے کہ سنت کو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس کا جمع کیا گیا 30 صدی ہجری کے اندر. اب امام بخاری نے پوری صحیح بخاری کے اندر پورا نماز کا طریقہ تو انہوں نے بھی لکھا. ہم بھی جب نماز کا پمفلٹ لکھتے ہیں 140 حدیث لکھی ہیں، کچھ بخاری سے، کچھ مسلم سے، پھر ابو داؤد سے. اگر بخاری میں پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے تو امام بخاری نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ حدیثوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، سنت کی وجہ سے پڑھتے تھے. کیونکہ صحابہ نے سیکھا نبی علیہ السلام سے، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، یہ چین چلی. وہی 30 صدی ہجری میں اسی چین کو ریٹن فارم میں جمع کیا گیا. سنت ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے حدیث سے. اچھا، سنت اور حدیث میں سب سے پہلے فرق کرنے والا کون آدمی آپ کو پتہ ہی ہے؟ سب سے پہلے سنت اور حدیث میں فرق کرنے والا کہ حدیث علیحدہ چیز، سنت علیحدہ چیز ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس نے کشتی نوح میں جو اس کی کتاب ہے لکھا ہے کہ سنت علیحدہ چیز ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے. مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے اور روزہ کر کے دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے. اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے. مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے. اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھاتے رہے. سنت اسی کا نام ہے. تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے، اور حدیث کا رتبہ قرآن اور سنت سے کم تر ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں ظنی ہیں، لیکن اگر ساتھ سنت ہو تو وہ اس کو یقینی کر دے گی. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء اور محمد علی مرزا کو توفیق دے کہ وہ حضرت احمد علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. آمین. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد